حضرت بلال حبشی کا اسلام قبول کرنا اور تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے بعد میں، پھر جس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ حضرت بلال حبشی حرکت نہ کر سکیں اور ہل نہ سکیں، اور یہ کہتا تھا کہ اس حال میں یا تو مر جا، اور اگر زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد 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 کہتے تھے، یعنی معبود تو ایک ہی ہے۔ راتوں کو پھر زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن پھر ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے حضرت بلال پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر وہیں مر جائیں۔ عذاب دینے والے بھی اکتا جاتے تھے، باریاں لگتی تھیں، کبھی ابو جہل کا نمبر آ رہا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آ رہا، کبھی دیگر کفار کا نمبر آ رہا، اور ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کو اتنی تکلیف دیں، پوری طاقت لگا دیں ہم اپنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ یہاں ایک ذرا فائدے کی بات سنیں، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، یعنی وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ میں اپنے بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، تو اس لیے ہی حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی کا ورد آتا تھا کہ احد احد، یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم لوگ جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، سخت سے سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ مکے کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکر کٹائیں، ان کو دھکے دے کے پھرائیں، اور یہ کہتے تھے حضرت بلال کہ ایک ہی ایک ہے، ایک ہی ایک ہے، اسی کی ڈر لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال ہوا، آپ کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا حضرت بلال کے لیے، اس لیے پھر انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنی زندگی کے بچے کچے دن جہاد میں گزار دیں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے مدینے سے چل دیے، ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ حضور کی محبت میں اتنا دل غمگین ہو گیا تھا حضرت بلال کا، لیکن پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی آتے ہی نہیں۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی، تو حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کی، اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک رو بیٹھیں، عورتیں تک رو پڑیں، گھر سے نکل آئیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہو گئے، اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں حضرت بلال کا انتقال ہو گیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔